السلام علیکم ویورز، کرولس عثمان سیریز نے نئی قسط کا ایسا شاندار ٹریلر جاری کیا کہ مداح واہ واہ کرتے نظر آئے۔ ایک ساتھ ڈھیروں سرپرائز پیش کرکے سیریز نے شاندار انداز میں واپسی کی ہے۔ اس ہفتے قسط نہ جاری ہونے کا دکھ ایک لمحے میں غائب ہو گیا جب اتنا زبردست ٹریلر سامنے آیا۔ مداحوں کے تمام اعتراضات ایک ساتھ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اداکاروں کی سیریز کی ٹیم سے اختلافات کی خبریں مداحوں کو جتنا اداس کر رہی تھیں، اب اس بحث کے مثبت نتائج مداحوں کو اتنا ہی خوش کر رہے ہیں۔ کہانی نے اتنا زبردست پلٹا کھایا کہ ایک ہی وقت میں کئی نئے کردار متعارف کروائے گئے۔ پرانی کہانی ختم ہوتی ہوئی نظر آئی، مگر نئی کہانی کی تفصیل جاننے کے لیے ابھی سب بے تاب ہو رہے ہیں۔ خصوصاً نئی بازنطینی شہزادی نے مداحوں کی خوب توجہ حاصل کی ہے۔ حالانکہ اس ٹریلر کے کچھ سینز پہلے سے ہی لیک ہو گئے تھے، مگر یہاں کس بات کا جشن چل رہا ہے؟ شہزادی کی الخانی ریاست میں شادی کا معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ عثمان بے پھر سے قسطنطنیہ کے معاملات میں کیوں کود پڑیں گے؟ وہ اپنے کس قدم سے دو بڑی ریاستوں کو جھٹکا دیں گے؟ کیا بڑی منگول فوج کائیوں کا رخ کرنے والی ہے؟ کون سا بڑا تاریخی واقعہ سیریز کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ کیا عثمان بے واقعی شہزادی کو اغوا کر لیں گے؟ کیا ایسا کر کے عثمان بے خود مصیبت کو بلاوا دیں گے؟ اس کے علاوہ بہت سی اہم باتوں کی تفصیل آپ سے آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کرولس عثمان سیریز نے ایسا دھماکے دار ٹریلر جاری کیا ہے کہ مداح سیریز کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ 5واں سیزن ایسا ایک بھی شاندار واقعہ نہیں پیش کر پایا تھا جیسی نئی جھلکیاں ٹریلر کا حصہ بنی ہیں۔ ایسے زبردست، مضبوط اور تاریخی کردار سامنے آئے ہیں کہ مداحوں کی دلچسپی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ نئی کہانی تو ہمیشہ سے ہی دیکھنے والوں کی توجہ حاصل کر لیتی ہے، مگر ایسے تاریخی واقعات تو سیریز کی جان ہوتے ہیں۔ پھر عثمان بے کا ایکشن بھی بھرپور انداز میں کہانی کو چار چاند لگائے گا۔ وہ پہلا کردار جس نے مداحوں کی توجہ حاصل کی ایک نئی بازنطینی شہزادی کا سامنے آنا تھا۔ جب بازنطینی محل میں جشن کے سین لیک ہوئے تو یوں لگا کہ ان کا تعلق شہزادی ہولوفیرا سے ہوگا، مگر یہاں تو تمام کہانی ہی بدل چکی ہے۔ جیسے ہی ٹریلر میں قسطنطنیہ کی جھلکیاں دکھائی گئیں، مداحوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب بہت ہی زبردست واقعات سامنے آنے والے ہیں۔ اس سے قبل بھی مداح قسطنطنیہ میں عثمان بے کا ایکشن دیکھ چکے ہیں، جو چوتھے سیزن کی شروعات میں خوب توجہ حاصل کر رہا تھا، مگر وہاں قابل اعتراض بات یہ تھی کہ وہ سب فرضی کہانیوں سے منسوب تھا، اور اس دفعہ دلچسپی کی وجہ قسطنطنیہ سے جڑی تاریخی کہانی ہے۔ شہزادی ماریہ بہت ہی مضبوط بازنطینی خاتون ثابت ہونے والی ہیں۔ وہ الخانیوں اور بازنطینیوں کو جوڑے رکھنے کا بہت ہی طاقتور مہرہ ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ 15 سال تک الخانی خان کی بیوی بنی رہی، مگر یہ سچ ہے کہ عثمان بے اس اتحاد کو توڑ کر ہی دم لیں گے، اور موجودہ کہانی میں الخانیوں کے پاس اس شہزادی کو پہنچنے ہی نہیں دیں گے۔ کہانی کے یہ دو مختلف پہلو بہت ہی الجھانے والے ہیں۔ عثمان بے کے اقدامات پر تفصیل سے بات کریں گے، مگر پہلے شہزادی کی تاریخ پر تھوڑی گہری نظر ڈال لیتے ہیں۔ سیریز میں ابھی شہزادی کو کم عمر نوجوان حسینہ کے طور پر متعارف نہیں کروایا گیا، وہ بڑی عمر کی خاتون ہی معلوم ہوتی ہیں۔ خیر، حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی 1265 میں شروع ہوئی تھی، جب ہلاکو خان الخانیوں کا حکمران ہوا کرتا تھا، اور بازنطینیوں سے اتحاد کے لیے رشتہ داری کی پیشکش کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں 1265 میں شہزادی ماریہ کو قسطنطنیہ سے روانہ کر دیا گیا تھا، مگر شہزادی کے اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ہلاکو خان کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد شہزادی ماریہ کی شادی ہلاکو خان کے بیٹے اباقا خان سے ہو گئی۔ بالآخر بازنطینی شہزادی منگول دلہن بن ہی گئی۔ اس کا الخانی دربار میں بہت ہی اثر و رسوخ تھا، منگول اسے ڈیسپینا خاتون کہا کرتے تھے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ شہزادی ماریہ نے اباقا خان کے ساتھ اس کے محل میں 15 سال گزارے، جس کے بعد اباقا خان کی موت ہو گئی۔ اس کہانی میں یہ بھی درج ہے کہ بائدو خان کے شہزادی کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ خیر، اس صورتحال میں شہزادی قسطنطنیہ واپس چلی گئیں، مگر یہ قصہ یہیں تمام نہیں ہوا۔ کہانی کے اوراق پھر سے پلٹے
جب 1307 میں شہنشاہ اینڈرونیکس کے دور میں پھر سے منگول بازنطینی اتحاد ہونے لگا۔ اتحاد کی اس رسی کو مضبوط بنانے کے لیے پھر سے بازنطینیوں کی جانب سے شہزادی ماریا کو دلہن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس وقت منگولوں کے حکمران کے طور پر الجائتو خان موجود تھا۔ اس اتحاد کی خاص وجہ عثمانیوں کی جانب سے بازنطینیوں کو لاحق خطرات تھے۔ اب سیریز بالکل اسی دور سے گزر رہی ہے جہاں دشمن عثمان بے کے خلاف اتحاد کر رہے ہیں۔ خصوصاً منگول اور بازنطینی اکثر مل کر حملے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اب یہ اتحاد بڑے لیول پر ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ عثمان بے کے دیگر ترک سرداروں کے ساتھ اتحاد کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، مگر عثمان بے بھی ان دونوں ریاستوں میں اتحاد کی اجازت دے کر خود کو ان کے درمیان پسنے نہیں دیں گے۔ کہانی میں منگولوں کی بھی بہت مضبوط انداز میں نئے کرداروں کے ساتھ انٹری ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ قسطنطنیہ کی جو جھلکیاں سامنے آئیں وہاں شہزادی ماریا ایک تقریب میں موجود ہیں۔ اس وقت تک منگولوں کی پیشکش شہزادی تک پہنچ چکی ہے، بلکہ خود منگول بھی شہزادی کے دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں، مگر یہ سب اتنا آسان نہیں۔ قسطنطنیہ کے معاملات عثمان بے کی مداخلت کے بنا چلتے رہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو بازنطینی تخت کی جنگ میں بھی کود جاتے ہیں، یہ تو پھر اتحاد کا معاملہ ہے۔ خیر کوہنور ارک قسطنطنیہ محل میں ہمیشہ کی طرح جاسوس کے طور پر نظر آئے۔ ان کے ساتھ بائندر بے اور دیگر سپاہی بھی موجود تھے جو اس معاملے کی خبر عثمان بے تک پہنچائیں گے۔ جیسے ہی تمام معاملات عثمان بے تک پہنچیں گے، کائی اپنے روایتی انداز میں شہزادی کو اغوا کرنے کے لیے نکل پڑیں گے۔ کارا جلاسن اور دیگر منگولوں کی سربراہی میں شہزادی کو لے جایا جا رہا تھا جب عثمان بے نے ان پر دھاوا بول دیا۔ یہ حملہ بہت زبردست تھا۔ چند جھلکیوں نے ہی یہاں ایکشن کے دیوانوں کے دل جیت لیے ہیں۔ عثمان بے کا یہ حملہ تو کامیاب رہے گا، وہ شہزادی کو اغوا کر لیں گے تاکہ منگولوں اور بازنطینیوں کے اتحاد کی دھجیاں اڑائی جا سکیں، جیسے اب تک عثمان بے کے اتحاد کو ہر ممکن ناکام بنایا گیا تھا۔ اگر عثمان بے شہزادی کو اغوا کر لیں گے تو یقیناً یہاں کارا جلاسن کو شکست ہوگی جو کہ شہزادی کو لے جا رہا تھا۔ کیا وہ یہیں مارا جائے گا؟ اس بارے بات کریں تو ویورز، اس واقعے میں اس کی موت نہیں ہوگی، حالانکہ اس کا اختتام بہت ہی قریب ہے۔ پہلے اسے اپنی اس ناکامی کا جواب نئے آنے والے منگول امیر کو دینا ہوگا۔ عثمان بے کا یہ قدم تو دو بڑی ریاستوں کے تیروں کا رخ اپنی طرف کروا چکا ہے۔ نیا منگول ویلن کون ہے اور شہزادی کی کہانی آگے کیسے بڑھے گی، اس کی تفصیل ہم آپ سے آئندہ ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ویورز، نئے آنے والے ٹریلر نے آپ کو کس قدر متاثر کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Subscribe and press the bell icon.